औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है इन फोकस और मैं हूं आपके साथ अली अब्बास। नाज़रीन, आज फ़ौजी अदालतों की जानिब से 9 मई के कुछ किरदारों 25 मुजरिमान को तकरीबन 10 साल कैद बामुशक्कत तक की सज़ाएँ जो हैं वो सुनाई गई हैं, जबकि ISPR की जानिब से वाज़े तौर पर एक बयान भी जारी किया गया जिसमें उन्होंने वाज़े तौर पर कहा है कि 9 मई की सज़ाओं का फ़ैसला कौम के लिए इंसाफ की फराहमी में अहम संग मील है। और तर्जुमान पाक फ़ौज के इस हवाले से मज़ीद कहना था कि सियासी प्रोपेगेंडे और जहरीले झूठ का शिकार बनने वाले लोगों के लिए ये सज़ाएँ तंबीह हैं। वहीं हुकूमत की जानिब से इस मामले के ऊपर जो हैं वो जब सज़ाएँ सुना दी गई तो उसके बाद वज़रा की जानिब से इस मामले के ऊपर काफ़ी हद तक इत्मीनान का इजहार किया गया और उन्होंने कहा कि मनसूबा साज़ों तक ये मामला जो हैं वो जाने चाहिए और उसके बाद ही ये मामला सही करवट बैठेगा। लेकिन वहीं दूसरी जानिब अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब की जानिब से भी स्टेटमेंट दिया गया। उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि हम सिविलियन लोगों की जो है वो मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल या उनकी जानिब से उनको सज़ाएं दिए जाने के हक़ में हरगिज़ नहीं हैं और हम इसको मुस्तरद करते हैं। और अब PTI कारकुनान को क्योंकि सज़ाएं सुनाई गई हैं इसलिए हम इसकी मज़म्मत भी करते हैं। लेकिन कुछ वफाकी वज़रा की जानिब से अगर बयानात का जायज़ा लिया जाए तो उनकी जानिब से वाज़े तौर पर कहा गया है कि ये मनसूबा साज जो हैं वो ख़ुद PTI की आला क़यादत के अंदर मौजूद हैं और कुछ इस हद तक भी बयानात दे रहे हैं कि बानी PTI ही सानह 9 मई के और नवंबर के मास्टरमाइंड हैं, इसलिए उन तक भी ये मामलात जाने चाहिए। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ रुकन कौमी असम्बली मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है, राजा कमरुल इस्लाम साहब मौजूद हैं। राजा साहब, आपको वेलकम कहेंगे प्रोग्राम में। जबकि PTI से हमें ज्वाइन किया है सेनेटर फलक नाज साहिबा ने, बहुत शुक्रिया फलक नाज साहिबा, आपको भी प्रोग्राम में वेलकम कहेंगे। कमरुल इस्लाम साहब, सर बात यहाँ पर यही है कि वज़रा की जानिब से तवातुर के साथ यही बयान आए हैं कि बानी PTI जो हैं वो इसके मनसूबा साज हैं, लीडरों को भी कैफ़र किरदार तक पहुँचाना चाहिए। आज के फैसले से मुतमईन हैं आप लोग? ये बिल्कुल इस लिहाज से मुतमईन है कि ये वाकया जो हुआ, ये जो अभी अपोजिशन का बयान भी आपने कोट किया अपोजिशन लीडर का कि जी सिविलियन की सजाएं मिलिट्री कोर्ट से, लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या ये सिविलियन को जो सजाएं हुई हैं ये कोई कचहरी जलाने पे हुई हैं या मेट्रो की कोई बस जलाने पे हुई हैं या किसी कॉलेज के सामने लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद करने पे हुई हैं? नहीं, ये फौज की हसास तनसीबात पे हमले का जो मुकदमा था उसमें सजा हुई है। तो जाहिर है जब हमला फौजी तनसीबात पे हुआ, जब हमला निशान हैदर शोहदा की यादगारों पे हुआ, जब हमला कोर कमांडर हाउस पे हुआ जो कि जिसका ख्वाब भारतीय नेताओं ने देखा था 1965 में कि हम रात वहां पे बसर करेंगे कोर कमांडर हाउस में, तो फिर सजाएं तो फौजी अदालत से ही होनी चाहिए थी और बनता भी डोमेन भी वही है। तो इसलिए बिल्कुल मुतमईन है और इस लिहाज से मुतमईन है कि ये मुस्तकबिल का जो कोई ऐसी शरंगेजी होगी कि उस पिछले की हौसला अफजाई के नतीजे में या उसमें सजाओं की ताखीर या ना होने के नतीजे में कुछ मासूम लोग जो हैं जो मजीद जिनका इस झांसे में आने का इम्कान था तो उसका सद्देबाब हो गया है। क्योंकि अक्सर सवाल ये होते थे कि जी देखें सजा क्यों नहीं हुई। तो अब क्वेश्चन ये है कि अगर एक भी शख्स इन सजा याफ्ता लोगों में से कोई ऐसा था जो वहां पे मौजूद नहीं था, जो जुर्म में शरीक नहीं था, तो फिर तो बात क्वेश्चनेबल है। लेकिन अगर वो सारे वही थे तो फिर मेरा ख्याल है कि मुकम्मल इत्मीनान होना चाहिए। सेनेटर फलक नाज साहिबा भी तहरीक इंसाफ से मौजूद हैं। फलक नाज साहिबा, आप क्या कहेंगी इस मामले के ऊपर, क्योंकि तवातुर के साथ यही बयानात सामने आ रहे हैं कि अभी सिर्फ जो है वो जो किरदार हैं जो मुलविस पाए गए हैं जिनके खिलाफ सबूत हैं उन तक मामला आया है, मनसूबा साजों तक ये मामला जाएगा तो बानी PTI पर भी शिकंजा कस दिया जाएगा, इस पर क्या कहेंगी? देखिए जी, जहाँ तक ये जो आज मिलिट्री कोर्ट में जो मासूम बच्चों को जो सजा दी गई है तो मैं उसकी शदीद मज़म्मत करती हूँ। इससे पाकिस्तान का इमेज दुनिया में किस तरह देखा जाएगा, इसके दुर्रस नताइज क्या होंगे तो बाद में पता चल जाएगा। बाकी जहाँ तक 9 मई की बात है, 9 मई में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले गए हैं क्या वो इस सजा से मुस्तफीद हो गए हैं? ये भी एक सवालिया निशान है। जो जिन बच्चों को सजा दी गई है उनकी उम्र 18 साल, 19 साल, 20 साल के बच्चे हैं, ठीक है।
اور جہاں تک 9 مئی میں جو سزا دی گئی ہے ملٹری کورٹ میں، تو میرا لیڈر عمران خان ڈے فرسٹ سے یہی کہتا آ رہا تھا کہ آپ لوگ جو ہے اس کا جو ہے 9 مئی سے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، اور اس کی جو سی سی فوٹیج ہے یہ تو ہمارے لیے ایک سوالیہ نشان ہے کہ 9 مئی کے جو واقعات ہوئے ہیں اس کی بینیفیشری کون ہے، فائدہ کس کو پہنچا، اور اس کے سی سی فوٹیج کا کیوں غائب کیے گئے۔ تو جہاں تک یہ جو آج سزا ہوئی ہے، میں اس کی شدید الفاظ میں اپنی پارٹی کی طرف سے میں مزاحمت کرتی ہوں۔ جی راجہ صاحب، یہ بتائیں کہ حکومت کی جانب سے تو ظاہر سی بات ہے ان سزاؤں کی جو ہے وہ حق میں بیانات دیے جا رہے ہیں، لیکن آپ پی ٹی آئی والوں کا مطالبہ مان کیوں نہیں لیتے؟ اگر جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے گا تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرنے میں آپ لوگوں کو آسانی ہوگی۔ جوڈیشل کمیشن بنانے میں کوئی آر نہیں ہے، کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن سوال اس طریقہ کار کا ہے، اس انداز بیان کا ہے کہ جو جوڈیشل کمیشن بنوانے کے لیے یہ جو بھی آپ نے ماضی قریب میں پچھلے چند ہفتوں میں ریٹرک دیکھا کہ وہ ایک اندر 9 مئی کی بنیاد رکھ دی گئی تھی ان مطالبات کی، کبھی حکومت گھر جائے، کبھی پہلے رہا کریں تمام قیدیوں کو اور 9 مئی کے مجرموں کو۔ اب مجرم بن گئے، اس وقت ملزم تھے، ابھی سزائیں جن کو نہیں ہوئی تھی۔ تو یہ بنیادی طور پر یہ جو طریقہ کار ہے، جس طریقے سے یعنی آپ پستول کسی کنپٹی پہ رکھ کے کہیں، تو یہ ریاست اور حکومتوں کو پھر اس طریقے سے بو ڈاؤن نہیں کرنا چاہیے ان باتوں پہ۔ اور ویسے بھی کمیشن تب بنے، مثلا ملٹری کورٹس کا بھی جب یہ فیصلہ آتا ہے تو اس کی اپیلز کس کے پاس ہے؟ اس کی اپیل 2 رائٹس آف اپیل ہیں۔ یہ بڑی ایک خام غلط فہمی لوگوں میں پائی جاتی ہے کہ شاید ملٹری کورٹ کی جو سزا ہے وہ کہیں چیلنج نہیں ہو سکتی۔ آپ نے دیکھا کہ حال ہی میں سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا تھا، اس میں انہوں نے یہ سپریم کورٹ نے جب الاؤ کیا تو اس کے بعد ملٹری کورٹس نے فیصلے سنائے، ورنہ یہ سسپینڈڈ تھا ورڈکٹ اور بڑے دنوں سے جو ہے منتظر تھے۔ تو اس کا ایک رائٹ آف اپیل ہائی کورٹ میں ہے، دیٹ اماؤنٹس ٹو اے جوڈیشل کمیشن، یعنی ہائی کورٹ جب ان سزاؤں کو سنے گی اور پھر اس کو اس کے ٹھیک ہونے یا غلط ہونے کا فیصلہ کرے گی، تو پھر اس کے بعد ایک رائٹ آف اپیل سپریم کورٹ میں بھی ہے اس ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد، اور پھر سپریم کورٹ کا ایک جو نظر کا رائٹ آف اپیل ہے وہ بھی ہے۔ اس لیے یہ کوئی ملٹری کورٹس کا فیصلہ ایبسولوٹ نہیں ہے، اور اگر کوئی اس کے باوجود بھی، پہلی بات یہ ہے کہ اس کو تمام طریقوں سے جو اتنی معلومات پہنچی ہیں سب تک، تھرو پریس بھی اور تھرو میڈیا بھی، کہ تھریش کیا گیا ہے ان کی موجودگی اس موقع پہ، ان کی ایکٹیو ویڈیوز کی مدد سے، ان کی جو انہیں ٹریک کیا گیا، ان کی جو لوکیشنز تھیں اس کے حوالے سے، تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کسی بے گناہ کو خدا نخواستہ یا غیر حاضر کو، اور ریاست کو آنی ہاتھوں سے نپٹنا چاہیے۔ ابھی کیپٹل ہل میں کیا ہوا آپ دیکھیں کہ عشر اشیر بھی نہیں تھا لاہور کے کور کمانڈر ہاؤس کے واقعہ یا جی ایچ کیو کے واقعہ کے مقابلے میں، لیکن 3 دہائیوں کی سزائیں وہاں پر 36 سال تک کی سزائیں سنائی گئی سمری ٹرائل کے بعد۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایسے واقعات جو ہوتے ہیں جب ہاتھ کاٹے جاتے ہیں اسلامک جو سسٹم ہے حدود کا، اس میں بھی مقصد کسی کو معذور کرنا نہیں ہوتا، مقصد جو ہے، ابھی میری بہن نے کہا کہ جی نوجوان بچے ہیں، تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ ڈیٹرنس پیدا کرنا ہوتا ہے، اور باقیوں کے لیے ایک انتباہ ہوتا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، ورنہ تو دیکھیں نا مذاق بن گیا تھا ہمارے دفاعی ادارے۔ فلک ناز صاحبہ سے پوچھ لیتے ہیں نا، فلک ناز صاحبہ آپ بتائیے گا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ملٹری کورٹ سے اگر سزائیں ہوئی ہیں، جوڈیشل کمیشن سے بھی اگر ظاہر سی بات ہے اگر کوئی ثبوت موجود ہیں وہ جوڈیشل کمیشن میں ہی پیش کیے جائیں گے، اگر وہاں سے سزائیں ہو جاتی ہیں تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ پی ٹی آئی ان سزاؤں کو بھی ماننے کے در پہ ہوگی؟ دیکھیے جی، یہ تو سب کو پتا ہے، یہ جو ملٹری کورٹ بھی بنائے گئے کس کے لیے بنائے گئے ہیں، یہ جو جوڈیشری کے ساتھ کھلواڑ ہوا یہ کس کے لیے کر رہے ہیں، آئین کے ساتھ کھلواڑ ہوا یہ کس کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ گولی کی سرکار، یہ بشار الاسد 2 کی حکومت جو ہے، بہت شروع سے یہ لگے ہوئے ہیں اس کے پاس۔ یہ انہوں نے ہمارے لیڈر جو 500 دن سے وہ جیل میں، نہق جیل میں ہے، سارے جو سزا جو جتنے بھی کیسز تھے وہ بری ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا نشان ہم سے چھین لیا گیا۔ 8 فروری کے الیکشن میں ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا یہ سارا کچھ اس کی کڑی ہے۔ یہ جو 547 کی حکومت ہے، یہ جس طریقے سے جس ہتھ کنڈے پہ یہ اتر آئی ہے،
مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ جو ہم لوگوں نے بار بار یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، اس کے بعد دودھ تو کا دودھ فلک پانی صاحبہ کا قطع پانی کلامی ہوتا معاف، ہے۔ لیکن یہ کہ 9 مئی یہ کے معاملات حکومت کو جو لے کے ہے 9 مئی کے یہ معاملات کو لے کے حکومت ابھی تک آپ لوگوں نے اپنے مطالبات منوائے نہیں تھے کہ 26 نومبر کا جو ہے وہ واقعہ پیش آ گیا، تو اس طرح سے تو معاملات ایسے ہی ہیں کہ انتشار اور دیکھیے جی، تشدد کی سیاست حکومت کی جانب سے یہی موقف ہے۔ آپ میری بات سنیں نا، جی آپ جی میری بات سنیں۔ 9 مئی دیکھیں، 9 مئی کس نے کیا، 9 مئی کا فائدہ کس کو پہنچا؟ ہم لوگ تو اس وقت سے، میرا لیڈر جیل میں بیٹھ کے وہی کہہ رہا ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، 9 مئی کے جو واقعات میں جو سی فوٹیج ہے وہ دکھائے جائے، اور اس کے بعد اس میں ہمارے پارٹی کے لوگ بھی ملوث ہوں، اس کو ہم پارٹی سے بھی نکال دیں گے۔ اور اس کے باوجود بھی انہوں نے سیریس نہیں لیا، اور اس کے بعد یہ جو 26 نومبر کا جو واقعہ انہوں نے کیا، جو واقعہ اس حکومت نے کیا، یہ گولی کے سرکار نے کیا، یہ بھی اس 9 مئی کی کڑی ہے، ٹھیک ہے جی۔ 26 نومبر کو ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا، نقصان کس کو پہنچے؟ پی ٹی آئی کو پہنچے نا۔ ہمارے 9 مئی کو بھی ہمارے 16 ورکر شہید ہوئے تھے اور ہمارے سینکڑوں ورکر زخمی ہوئے تھے، ٹھیک ہے جی۔ ابھی جو 26 نومبر کو بھی یہ لوگ جو ہے، اس حکومت نے، گولی کی جو سرکار ہے، جس طرح پاکستان کے مظلوم شہریوں کے اوپر اس نے جس طرح گولیاں برسائی، یہ سب کے سامنے ہے، آپ لوگوں کو سب کو پتہ ہے۔ ابھی بھی ہمارے 2 نکات ہے جی، اس میں یہ ہے کہ یہ جو جوڈیشل کمیشن 9 مئی اور یہ جو 26 نومبر میں جو ایک سنہا ہوا ہے، اس کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، اور اس کے علاوہ جو ہمارے جو ناحق جو قیدی ہیں جو جیلوں میں ہیں، ان کی رہائی کے لیے بھی کمیشن بنایا جائے۔ ادروائز جو ہے یہ حکومت جو ہے، مجھے پتہ ہے جی، اس میں سیریس کون نہیں ہے، اس میں سیریس شہباز شریف نہیں ہے، اس میں اس جوڈیشل کمیشن میں سیریس مریم نواز نہیں ہے۔ آئے روز ان کے یہی وہ ہوتے ہیں کہ 9 مئی 9 مئی، بس یہی نعرہ لگاتے ہیں، اور ان کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے۔ معیشت کا حال دیکھے اور خارجہ پالیسی ان کے دیکھے، 17 سیٹوں سے پرائم منسٹر بنا ہوا ہے، اس کو پتہ ہے عوام کی طاقت اس کے پاس نہیں ہے، عوام کے پاس جا نہیں سکتا ہے، اس نے جوڈیشری کے ساتھ کھلواڑ اس کا جواب راجہ صاحب سے لے لیتے ہیں۔ آئین کے ساتھ کھلواڑ کر کے یہ 12 جمع ہے، لیکن کب تک بیٹھیں گے؟ آج یہ تو ساری عمر اس کو بیٹھنا نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، راجہ قمر اسلام صاحب مسلم لیگ نون سے، اور سینیٹر فلک ناز صاحبہ اس وقت تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد پروگرام کے سلسلے کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، مسلم لیگ نون سے راجہ قمر اسلام صاحب اور پاکستان تحریک انصاف سے سینیٹر فلک ناز صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی راجہ صاحب کیا کہیں گے؟ جناب سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا جا رہا آپ لوگوں سے 9 مئی کے معاملات کے اوپر یا 26 نومبر کے معاملات کے اوپر؟ جوڈیشل کمیشن بنانے میں یا تحقیقات کرنے میں قباحت کس بات کی ہے؟ یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے۔ یہ تحقیقات تو ہو گئی ہیں، اس کے نتیجے میں جو ہے ایک ورڈکٹ سول کورٹ کا بھی آیا ہے، دہشت گردی عدالت کوئی 2 ہفتے پہلے، اور ایک ورڈکٹ ملٹری کورٹ کا بھی آ گیا۔ لیکن ابھی سینیٹر صاحبہ فرما رہی تھی کہ یہ شاخسانہ ہے جی 9 مئی اور یہ کڑیاں، تو 9 مئی ہوا تھا 2023، تو کہہ رہی ہیں کہ دیکھا جائے کہ بینیفیشری کون ہے ان واقعات کا؟ تو 9 مئی ہوا تھا اس میں 2023 میں، جی الیکشن ہوئے 2024 میں، تو بے ربط چیزوں کو جوڑ دینا، اب الیکشن کا 9 مئی سے کیا تعلق ہے؟ اس دن تو محض ایک جو ان کے بانی تھے وہ گرفتار ہوئے تھے، اس کے علاوہ تو کوئی اور چیز ایسی نہیں تھی۔ لیکن یہ چونکہ ایک پلاننگ تھی، اور اس پلاننگ کا سب سے بڑا ثبوت کیا ہے؟ دیکھیں نا، یہ کوئی محض ایک اتفاقی واقعہ نہیں۔ اگر صرف لاہور میں ہوتا تو ہم کہتے جی کچھ جذباتی لوگوں کا گو، اس کی بھی اجازت نہیں دی جا سکتی، اتفاقیہ واقعہ۔ آپ دیکھیں کہ اس دن اور اگلے دن یہ پورے پاکستان میں کراچی سے لے کر پشاور تک صرف دفاعی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، یعنی کوئی تھانہ، کوئی کچہری، کوئی سولین عدالت، کوئی بس، کوئی ٹرک، اور کچھ بھی نہیں ہوا سوائے۔ تو یہ ایک پلاننگ تھی، اور یہ پلاننگ سینٹرلائز تھی، یہ صوبائی بھی نہیں۔ دوسرا انہوں نے بھی کہا کہ جناب ہمیں مریم نواز شریف صاحبہ، بھائی مریم نواز شریف صاحبہ ایک صوبے کی وزیر اعلیٰ ہیں، وہ ان کا جوڈیشل کمیشن سے کیا تعلق ہے؟ جوڈیشل کمیشن تو اس معاملے میں جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ لکھے گی سپریم کورٹ۔ نہیں وہ تعلق کی بات نہیں کر رہی، انہوں نے کلیئر کیا ہے، انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے معاملات کے اوپر جتنے اسٹیٹمنٹ ان کی جانب سے آ رہے ہیں وہ ان پر بات کر رہی ہیں۔ نہیں، انہوں نے کہا جی کہ یہ جوڈیشل کمیشن بنانا نہیں چاہتے،
تو اگر شہباز شریف صاحب کا نام سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے نواز شریف ہے، شہباز شریف ہے، مریم نواز. فلک ناز صاحبہ میں بالکل آپ کو ٹائم دوں گا. جی راز صاحب. جی مریم صاحبہ کا بھی انہوں نے نام لیا, ابھی نواز شریف صاحب کا بھی لے لیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چیزوں سے آدمی ویل ویسٹ ہونا چاہیے جب بات کرے, گفتگو کرے. اب ہمارے اوپر الزام کیا آپ دیکھیں کہ 9 مئی پہ سب سے بڑی تنقید یہ ہوتی ہے کہ جی روکا کیوں نہیں گیا. روکا جاتا تو لاشیں گرتی, اور جو وہی ان کا جو ہے مطلوب و مقصود تھا کہ جی لاشیں گریں, بلڈ شیڈ ہو اور ہمیں موقع ملے. اچھا 26 نومبر کو روکا گیا تو کہا گیا جی کہ روکا کیوں گیا, حالانکہ 24 نومبر کے بھی الزامات ان کے ہوا میں, کسی ایک جگہ پہ, کسی جگہ پورے ملک میں, کسی ایک جگہ انہوں نے پوسٹ مارٹم کی بھی درخواست نہیں دی اگر کوئی ڈیڈ باڈی اف ایٹ آل تھی. اور 8 یہ کلیم کر رہے ہیں کہ کے پی سے تھا. وہاں ان کو کیا خوف تھا؟ وہاں تو ان کی اپنی حکومت ہے, وہ پروونشل گورنمنٹ بھی اپنی ہے, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ بھی اپنا ہے. تو ایک پوسٹ مارٹم بھی اگر وہاں پہ بھی ان 8 کا بھی کرا لیتے تو بات ثابت تو ایٹ لیسٹ ہوتی نا کہ جو فوت ہوئے ہیں وہ بلٹ انجریز سے ہوئے ہیں. حالانکہ وہ بلٹ کا تعین یہ نہیں ہوگا کہ کس کی تھی, وہ ان کی اپنی بھی جلوس کے اندر لوگ تھے ہو سکتی تھی. لیکن یہ باتیں بذات خود اس بات کا ثبوت ہیں کہ یہ بے بنیاد الزامات ہیں, بے بنیاد الزامات ہیں. چلے ٹھیک ہے راز صاحب, اس پہ آپ کا موقف آ گیا. ٹائم دیکھیں مختصر ہے, آگے بھی بڑھنا ہے ہم نے. اچھا فلک ناز صاحبہ دیکھیں بات یہاں پر یہ آ جاتی ہے 9 مئی اور 26 نومبر کے معاملات کو ایک طرف رکھیں. آج احسن اقبال صاحب کا ایک اسٹیٹمنٹ آیا, انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے میزائل پروگرام پر امریکی پابندیاں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی لابنگ کی وجہ سے ہے, کیونکہ پی ٹی آئی نے ان تمام لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملایا ہے جو پاکستان کے ریاست کے دشمن ہیں. تھوڑا سا اس کو کلیئر کر دیجئے گا, اتنی مضبوط لابنگ کر رہے ہیں آپ لوگ؟ کہ جی ان کا اور کوئی کام نہیں ہے, فارغ ہے. ملک کی حالت سب کے سامنے ہے, جو کچھ ہو رہا ہے. پاکستان میں کچھ بھی ہو جائے, پاکستان میں زلزلہ بھی آ جائے, یہ لوگ کہیں گے یہ پی ٹی آئی والوں نے کیا. پاکستان میں کچھ بھی ہو جائے, میں اس بات میں کوئی کمنٹس کرنے نہیں چاہتی ہوں. میرا بھائی ابھی کہا کہ یہ جو 26 نومبر کو جو کچھ ہوا اس کے پوسٹ مارٹم ہمیں دکھائے. اس کو میں کہتی ہوں کہ اس کو شرم کے مارے ڈوب مارنا چاہیے. ایک انسان کی جان کتنی قیمتی ہوتی ہے. 12 اموات جو ہے آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں اور 12 شہید شہداء کو ہم نے دفنائے ہیں, جوان 18 سال کے 19 سال کے. یہ ان کو میں بتانا چاہتی ہوں, میں نے اپنے ہاتھوں سے میں نے اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے 12 شہید 12 شہداء میرے سامنے. گولیاں چلی ہے, باقاعدہ گولیاں چلی ہے, اور یہ کہتا ہے کہ یہ مذاق کر رہے ہیں ہمارے شہداء کے اوپر. اس بات پہ ان کو شرم آنا چاہیے اس گولی کی سرکار کو. احسن اقبال صاحب کے اسٹیٹمنٹ پر بھی کامنٹ کر دیں فلک ناز صاحبہ. دیکھیں میں نے پڑھا نہیں ہے, میں اس پہ کامنٹ کرنا نہیں چاہتی ہوں. چلے میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں اگر آپ حکم کریں تو. انہوں نے کہا ہے کہ جی امریکی پابندیاں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی لابنگ کی وجہ سے ہوئی ہیں, اور پی ٹی آئی نے تمام ان لوگوں سے ہاتھ ملایا جو پاکستان کی ریاست کے دشمن ہیں. مجھے اس کا کچھ پتہ نہیں ہے جی, اس لیے میں کوئی کمنٹس نہیں کروں گی. چلے ٹھیک ہے جی. راجہ صاحب بتائیے گا, کیونکہ احسن اقبال صاحب نے کس کانٹیکس میں یہ بات کر دی, کیونکہ جتنے معاملات ہیں چاہے اندرونی ہو یا بیرونی ہو, پی ٹی آئی کو اس معاملات میں گھسیٹا جا رہا ہے. دیکھیں بنیادی طور پر سب جانتے ہیں کہ پاکستان کا میزائل پروگرام اور پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام یہ وہ پروگرام تھا جس پہ تمام ویسٹ کے دباؤ کے باوجود پاکستان نے کمپرومائز نہیں کیا تھا. جب بلکہ دھماکے ہوئے تو اس وقت بہت اچھی پیشکشیں صدر کلنٹن کی طرف سے کی گئی تھی, لیکن نہیں ہوا تھا. وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ گالی جو دے کے ماں کو دشمن سے داد لے, ایسے ضمیر فروش کو مر جانا چاہیے. دیکھیں جب آپ اپنی ریاست کو, اپنی حکومت کو اور اپنے ملک کو متون کریں گے, اپنے ریاستی اداروں کو متون کریں گے غیر ممالک میں جا کے, آئی ایم ایف کی آپ نے امداد رکوانے کی کوشش کی, یعنی ریاست کی وہ جو بنیاد ہے فائنینشل اس پہ حملہ کیا, تو پھر ظاہر ہے دشمن کو بھی موقع ملتا ہے. یہ جو لابیز کے لیے انہوں نے ہائر کیے تھے لوگ, وہ سارے وہ تھے کہ جو پرو زیونسٹ تھے, پرو اسرائیلی پالیسیز تھے. تو پھر ظاہر ہے ان کے لیے پاکستان کو ہٹ کرنے کا جو ذریعہ تھا وہ یہی تھا, اور انہوں نے یہ ثابت کیا انہوں نے کہ جی وہ جب آپ دیکھیں گے یہ جو 26 مئی کا ہوا اس دن وہاں پر واشنگٹن ڈی سی میں کس قسم کی کمپین چلائی گئی جو کہ بالکل بے بنیاد تھی. غزہ کی اور دیگر جگہوں کی جو ہیں وہ لاشیں دکھا کے تو انہوں نے جو ہے وہ وہاں پہ یہ ظاہر کیا کہ میسیکر کا الزام لگایا پاکستان آرمی پہ.
इसने बुनियादी तौर पर यह मौका फराहम किया। तो एहसन इकबाल साहब का इसी कंटेक्स्ट में था कि ये उस लॉबी का एक इनडायरेक्ट नतीजा है कि जिसके नतीजे में वो लोगों ने जो है ठीक है राजा साहब, आपका पॉइंट आ गया। फलक नाज साहिबा, आखिरी कमेंट में आपसे चाहूंगा, 40 सेकंड बचे हैं हमारे पास, से क्या कहेंगी, कंक्लूड कर दीजिएगा इस मामले को। देखिए जी, ये जो मेरा भाई है पता नहीं क्या बेसरुसपा बोल रहा है, इसको ये एहसास नहीं है पाकिस्तान के मासूम शहरी शहीद हुए हैं, ये तसल्ली के दो बोल भी नहीं कह सकते। और इसको तो पता है ये तो फॉर्म 47 हमारा मैंडेट चुरा के ये लोग बैठे हैं, इख्तिदार के नशे में ये मस्त है, ठीक है। और हमारे जो शहीद हुए हैं, हमारे बच्चे जो शहीद हुए हैं, इनको मैं कहती हूँ जो नाहक खून बहाया गया है, इनके जो ये हुकूमत जो है, ये गोली की सरकार जो है, ये आए रोज इनके जो जिस दिन ये वाकया हुआ डी चौक में, अब डी चौक का नाम जो है खूनी चौक या शुहदा के चौक रखना चाहिए, जिस तरह हमारे बच्चों के ऊपर गोलियां चलाई गई। और ये अभी भी मानने को तैयार नहीं है ये गोली की सरकार। मुझे तो शर्म आती है इसकी बातें सुन के। और ये जो नाहक गोलियां चलाई गई है ना, इनको मैं आपके चैनल के वसातत से मैं बताना चाहती हूँ ये कब तक इख्तिदार में रहेंगे। बहुत शुक्रिया सेनेटर फलक नाज साहिबा तहरीक इंसाफ से, और रुकन कौमी असम्बली मुस्लिम लीग नून राजा कमर इस्लाम साहब हमारे साथ मौजूद थे। दो अहम मामलात हैं आज के, एक तो 9 मई के मामलात के ऊपर मिलिट्री कोर्ट से सजाएं हुई हैं, और दूसरी जानिब जो है वो जो ये मिसाइल टेक्नोलॉजी पर अमरीकी पाबंदियां हैं उसके ऊपर बात की गई है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का स्टेटमेंट भी इस पर वाज़ेह तौर पर आया है कि हमने कभी भी अमेरिका के बारे में कुछ गलत नहीं सोचा है, लेकिन अगर ये पाबंदियां लगाई जा रही हैं तो ये किसकी इमा पर लगाई जा रही हैं, इस पर बात करने के लिए मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब एक ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे। ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। 9 मई की सजाएं आज हुई हैं और पीटीआई की जानिब से उसे मुस्तरद किया गया है, जबकि आया मामलात जो हैं वो कहीं ना कहीं मुज़ाकरात की जानिब भी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बातें भी इस वक्त गर्दिश कर रही हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर दिफाई तज़कियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब। बहुत शुक्रिया जाहिद साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया है, आपको प्रोग्राम में वेलकम कहेंगे। जाहिद साहब, क्या कहेंगे, क्योंकि आपको लगता है कि इस किस्म के वाक़यात को रोकने के लिए फौजी अदालतों से सजाएं जो हैं वो ज़रूरी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमें समझने की ज़रूरत है कि कुछ इवेंट ऐसे होते हैं कौमों की हिस्ट्री में जो आपके जो स्ट्रक्चर है स्टेट का उसको हिला देते हैं, और पाकिस्तान का जो स्ट्रक्चर है उसके बीच में जो सिक्योरिटी इदारों के दरमियान और अवाम के दरमियान जो मिलाप है वही हमारे अमन और हमारे जंग में कामयाबी के लिए ज़रूरी है। वॉर ऑन टेररिज्म भी आप देख लें, जब पाकिस्तान की अफवाज लड़ रही होती है तो उसको पूरी नेशन की सपोर्ट की जरूरत होती है, और जब ऐसे वाकयात हो जाते हैं जो खलीज पैदा करते हैं अफवाज में और अवाम में, तो उनको कंडेम करना चाहिए। और आई एम श्योर कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो जिसके लिए कोई इतने एजाज की बात नहीं है अगर वो ये क्लेम करती है कि जी ये हमने किया इस तरह का प्रोटेस्ट। अब डेमोक्रेसी के अंदर जो इतने भी वैलिड प्रोसीजर्स है, प्रोसेसेस है, उनके तहत एहतजाज जरूर कीजिए, अपने जो आपका पॉलिटिकल एजेंडा है उसको परसू कीजिए, एहतजाज करें, लेकिन पुरअमन और आइन के नीचे रहते हुए। लेकिन आप जब रेड लाइंस क्रॉस करते हैं और इस तरह के वाकयात होते हैं तो फिर स्टेट हरकत में आती है, और पाकिस्तान की स्टेट ने अब ये साबित किया है और ये आगे साबित करती भी रहेगी, और उन्होंने अपनी विल शो की है कि वो कंप्लीट जस्टिस तक इस चीज को अब लेकर चलेंगे। और अब वो वक्त गुजर गया है कि जहां पे कंप्रोमाइजेस हो जाते थे, बातचीत हो जाती थी और इस तरह के एलिमेंट्स को इग्नोर कर दिया जाता था। माजी की बहुत लोग मिसालें देने की कोशिश करेंगे कि जी पहले फलां ने ये किया उसने, लेकिन कहीं ना कहीं से अब इसका आगाज होना है, कंसिडरिंग ये जो हाइब्रिड वॉर और 5th जनरेशन वॉर पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत कर दी गई है, उसके रिस्पॉन्स में लॉफेयर का चलना बहुत जरूरी है। तो ये अब सजाएं होगी हैं, ये पहला स्टेप है कंप्लीट जस्टिस की तरफ। अब आई एम श्योर कि ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा, जो परपेट्रेटर्स हैं, जो सपोर्टर्स हैं, जो प्लानर्स हैं, एग्जीक्यूटर्स हैं, और ये बात अब आगे बढ़ेगी। और आई एम श्योर जितने भी लॉ के आइन के अंदर जो भी तरीकाकार राइज है उसके मुताबिक ये लीगल बैटल अब आगे लड़ी जाएगी। अच्छा जाहिद साहब, ये भी बताइएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है आप कह रहे हैं कि इन चीज़ों को इग्नोर नहीं किया जा सकता, लेकिन पीटीआई वाले कह रहे हैं कि 9 मई में हम तहकीकात चाहते हैं क्योंकि हम उसमें मुलविस नहीं थे, और वो इस पर हुकूमत से मुज़ाकरात भी करने चाह रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं यही बात कर रहा हूं कि अगर पीटीआई का ये स्टांस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि वो इस पे मुलविस नहीं है, तो उनको इससे कोई खौफ नहीं होना चाहिए।
इनको जिन लोगों को सजाएं हुए ये सबूत की बुनियाद पर ही सजाएं हुए। अभी अपील में जाएंगी ये चीजें, फिर इसको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी देखेगा कि आया सारी लीगल चीजें मुकम्मल की गई हैं कि नहीं। और ऑफ कोर्स जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग केस है सिविलियंस के ट्रायल का, उसका भी अभी डिसीजन आना है। तो तमाम तकाजे पूरे किए जाएंगे और उसके बाद ही सजा, किसी बेगुनाह को तो सजा नहीं दी जाएगी। देखिए बहुत से लोग उसमें इन्वॉल्व थे, लेकिन ये वही लोगों को सजाएं हो रही है जिनके खिलाफ सबूत मौजूद है। और हम तो मिलिट्री के सिस्टम को जानते हैं, मिलिट्री सिस्टम में किसी के साथ जुल्म नहीं किया जाता, उसको पूरा सफाई का मौका दिया जाता है। अगर ये लोग इन्वॉल्व हैं और पीटीआई कहती है जी हमारा इनसे ताल्लुक है, तो उनको बिल्कुल खुशी के शादमाने बजाने चाहिए कि जी इन लोगों को सजाए हुए हैं, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान की स्टेट, जिसका पीटीआई भी हिस्सा है उसी स्टेट का, उसी पाकिस्तान का, उसके खिलाफ काम किया है। तो उनको इससे कोई ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। अभी टॉक्स हो रही हैं, पॉलिटिकल टॉक्स में जो भी पॉलिटिकल लीडरशिप, हुकूमतें, अपोजिशन बैठकर फैसला करेंगी, आई एम श्योर कि तमाम इदारे उन फैसलों के पीछे खड़े होंगे। उसमें वो अपनी पॉलिटिकल मनूवर करें, अपनी बातचीत करें, साबित करें। अदालतें आजाद है, अदालतों में केसेस लेकर जाएं और लीगल और वो बैटल करें। किसी इदारे के ऊपर इल्जाम लगा देना, अपनी डर्टी लॉन्ड्री उनकी तरफ कर देना, ये न पाकिस्तान की अपोजिशन के लिए अच्छा है, न पाकिस्तान की हुकूमत के लिए अच्छा है, और सबसे बढ़कर न ये पाकिस्तान की आवाम के लिए अच्छा है और न पाकिस्तान के लिए अच्छा है। तो जनरल साहब ये भी बताइएगा कि एक जाने मुज़ाकरात की भी बातें हो रही हैं, अगर पीटीआई और हुकूमत में मुज़ाकरात शुरू हो जाते हैं तो आपको क्या लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट को तो कोई एतराज़ नहीं होगा? देखिए मैं इस सवाल के बारे में जब भी मुझसे ये पे सवाल किया जाता है तो मैं उनसे पूछता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट को क्यों एतराज होगा। पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, यहाँ पे जमहूरियत कायम है, जैसी भी है, लूली लंगड़ी है, जो भी। अब जमहूरी इदारों का काम है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। मैं हुकूमत को भी कई दफा देखता हूँ, वो भी अपनी डर्टी लॉन्ड्री जो है वो हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट, जिसको हम फौज कह लेता हूँ, लेट मी वेरी फ्रैंकली से दिस, कि वो उस तरफ फेंक देती है। अपोजिशन तो सियासत इसी चीज पे कर रही है, वो कोई अपनी परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रही कि हम खैबर पख्तूनख्वा में क्या कर रहे हैं। हुकूमत जो है वो ये नहीं बता रही कि हम पंजाब में क्या कर रहे हैं, मेन फेडरल में क्या कर रहे हैं। अपनी अच्छी चीजें बताएं, डेमोक्रेसी में एक दूसरे को आगे बढ़ाएं। फौज को या एस्टेब्लिशमेंट को अगर एतराज होता तो वो शायद रखना डालती है इनका, लेकिन जब ये एस्टेब्लिश हो गए तो अब अपनी पॉलिटिकल अच्छी मनूवर करें, बजाय इसके कि वो इदारों के पीछे छुपते फिरे दोनों। ठीक है, ये किसी भी तौर पर पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। बहुत शुक्रिया मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, सीनियर दिफाई तज्जियाकार, आप हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। मामलात इसी जानिब जाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आया किसी को भी इस्टेब्लिशमेंट के पीछे छुपने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये जनरल साहब की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट को इन मामलात के ऊपर जो है वो किसी भी किस्म का कोई मसला या कोई एतराज़ नहीं है। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। कुछ बात होगी मुल्क भर में जारी इंसदाद पोलियो मुहिम के हवाले से, क्योंकि जाहिर सी बात है आगे आने वाली नस्लों के लिए पोलियो इंतहाई चैलेंज बनता जा रहा है। और जिस तरह पाकिस्तान में तवातुर के साथ पोलियो के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, ये सूरत हाल आलमी सतह पर भी पाकिस्तान के लिए तशवीशनाक साबित हो सकती है। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मुल्क भर में पोलियो मुहिम इस वक्त जारी है। इंसदाद पोलियो मुहिम के अंदर इस 26 पोलियो केसेस के बाद ये मुहिम का आगाज़ किया गया है, जो कि इस वक्त कराची के 47 अजला में चलाई जा रही है। वजह क्या है कि मुसलसल मुल्क के अंदर पोलियो केसेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि जब पोलियो का कोई केस सामने आता है मुहिम का आगाज़ होता है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर केसेस बढ़ रहे हैं तो ये सूरत हाल तशवीशनाक है। इस पर बात करने के लिए ज़ियाउल रहमान साहब, तर्जुमान पाकिस्तान पोलियो प्रोग्राम, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया ज़ियाउल रहमान साहब, आपको प्रोग्राम में वेलकम कहेंगे। ज़ियाउल रहमान साहब, क्या वजूहात हैं, क्या चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं, क्योंकि ये बात जो है वो आलमी सतह पर भी तशवीश पैदा कर रही है कि मुहिम हो रही हैं लेकिन इसके बावजूद भी केसेस सामने आ रहे हैं? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान ही दो मुल्क रह गए हैं जहां पोलियो का वायरस मौजूद है और केसेस आ रहे हैं, और इस साल अब तक 64 केसेस आ चुके हैं। तमाम तर जो इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान की तवज्जो है वो पोलियो केसेस को ख़त्म करना और पोलियो को ज़ीरो पर लेकर आना है। और इस साल हमने 10 कैंपेन्स की हैं ऑल ओवर द कंट्री, और कोशिश ये थी कि हर घर तक पहुंचा जा सके, हर बच्चे तक पहुंचा जा सके, जो कि कुछ बच्चे हर कैंपेन में मिस हो जाते हैं और उनकी वजह से पोलियो का वायरस ख़त्म करने में हमें मुश्किलात का सामना आ रहा है। अब सारे पाकिस्तान में कैंपेन होती है, लेकिन पाकिस्तान के कुछ एरियाज़ में सिक्योरिटी की बुनियाद पर
کچھ ایریاز ایکسیسیبل نہیں ہوتے اور وہاں پر کیمپین نہیں ہو پاتی، تو اس کی وجہ سے پولیو کا وائرس ان علاقوں سے واپس ان علاقوں میں آتا ہے جہاں پر کیمپین سکسیسفل ہوتی ہیں، جہاں پر بچے ویکسینیٹ ہوتے ہیں۔ اب پولیو کا ایشو یہ ہے کہ اگر ساری کیمپین میں ایک کمیونٹی میں بچوں کو ویکسینیٹ کیا جائے لیکن کچھ بچے رہ جائیں تو اس کی وجہ سے واپس انوائرمنٹ میں پولیو کا وائرس سرکولیٹ کرتا ہے اور انوائرمنٹل سیمپلز جو ہیں وہ پازیٹیو آ جاتے ہیں۔ سو اس کا جو ایک ہی سلوشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایز اے کمیونٹی ایک اوور آل اپروچ کے تھرو جائیں گے، سب کو ایک ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا، پیرنٹس جتنے بھی ہیں سب کو اپنے 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو ویکسینیٹ کرنا ہوگا۔ صرف یہی ایک سلوشن ہے جس کے ذریعے پاکستان سے پولیو کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ اچھا ضیاء الرحمان صاحب، یہ بات بھی تشویشناک ہے کہ اتنی مہم ہو چکی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اب بھی پاکستان میں کچھ علاقے ایسے موجود ہیں جہاں پر اویئرنیس کی ضرورت ہے۔ جی بالکل، پاکستان میں کچھ علاقے ایسے ہیں جیسے کہ افغانستان کے ساتھ جو بارڈرنگ ایریاز ہیں، ساؤتھ کے پی کا ایریا ہے، بلوچستان میں جو کچھ علاقے ہیں وہاں پر ایک تو سیکیورٹی کی وجہ سے کیمپینز میں مشکل آ جاتی ہے، دوسرا یہ کہ پیرنٹس تک پہنچنے میں اور انفارمیشن ان تک پرووائڈ کرنے میں بعض اوقات ایسی رکاوٹیں آتی ہیں جس کی وجہ سے مس ٹرسٹ، مس کنسیپشنز جو ہیں پولیو ویکسینیشن کیمپینز کے اوپر، وہ ان کو ہم ایڈریس کر رہے ہیں۔ کمیونٹی کو جو سب سے زیادہ جو وہاں پر ایشوز ہیں وہ لینگویج بیریئرز ہیں، اس کے لیے ہم جو اپنی کیمپینز چلا رہے ہیں وہ پشتو میں اور لوکل لینگویجز پر کر رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ انفارمیشن ہم ان تک پہنچا سکیں، اور جو پیرنٹس انکار کر رہے ہیں ان کو ہم ایکسیپٹرز میں لے کر آئیں، وہ اپنے بچوں کو ویکسینیٹ کریں تاکہ یہ ایشو ختم کیا جا سکے۔ اور یہ ایشو دونوں طرف ہے، کراس دا بارڈر افغانستان میں بھی ہے جو ایریاز پاکستان کے قریب ہیں، اور پاکستان کے ان علاقوں میں جو افغانستان کے قریب ہیں، ان علاقوں میں زیادہ تر پولیو کی سرکولیشن ہے اس وقت۔ تو ضیاء الرحمان صاحب، یہ اسٹریٹجی کیا ہے آپ لوگوں کی؟ کیونکہ جو والدین اگر ریفیوزرز کی لسٹ میں شامل ہیں تو ان کو جو ہے وہ قائل کرنا کہ آپ اپنے بچوں کو جو ہے وہ معذوری سے بچا سکتے ہیں پولیو کے قطرے پلا کے۔ اس کے لیے تو ایک ہم میس میڈیا لیول پر جو ہے کیمپینز کرتے ہیں آل اوور دا کنٹری۔ آپ نے بہت سارے ہمارے ایڈورٹیزمنٹس دیکھی ہوں گی، بہت ساری جو ہے ہماری کیمپینز چل رہی ہیں، اور لوکل لیول پر ہمارے انفلوئنسرز ہیں، مقامی کمیونٹی سے ہی کچھ جو لوگ ہوتے ہیں کمیونٹی کے اندر، ان کو ہم جو ہے ان کی سپورٹ لیتے ہیں اور پیرنٹس کو کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو ڈسٹرکٹ لیول پر جو مینجمنٹ ہے، جیسے ڈپٹی کمشنرز ہوتے ہیں، وہ پرسنلی اوورسائٹ کرتے ہیں ساری کیمپینز کی، تاکہ جن والدین کی طرف سے ایشو آ رہا ہے ان کے کنسرنس کو بھی ایڈریس کیا جا سکے اور ویکسینیشن کے ٹارگٹ کو اچیو کیا جا سکے۔ اور اوور آل جو ملکی لیول پر آپ دیکھیں تو چیف منسٹرز اوورسائٹ کرتے ہیں، پرائم منسٹر آف پاکستان ریگولرلی جو ہے پولیو کیمپینز کو اوورسائٹ کرتے ہیں، اور ٹاسک فورس کی میٹنگز بھی ریگولرلی کر رہے ہیں۔ ہر کیمپین انفیکٹ پرائم منسٹر آف پاکستان خود لانچ کرتے ہیں، اور پرسنلی جو ہے بہت ساری جو کیمپین کی پروگریس ہے اس کو کرتے ہیں، لک آفٹر بھی کر رہے ہیں، اور جہاں پہ سپورٹ کی ضرورت ہے گورنمنٹ سپورٹ بھی پرووائڈ کر رہی ہے۔ تو ضیاء الرحمان صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو 26 کیسز جن کا تعلق بلوچستان سے ہے، کیونکہ بلوچستان بڑا امپورٹنٹ صوبہ ہے آپ لوگوں کے لیے، وہاں پر کیا یہی مسائل کا سامنا ہے یا کس قسم کے چیلنجز ہیں جس سے آپ لوگ نبرد آزما ہیں وہاں پر؟ دیکھیں، ایک تو بلوچستان جیسے میں نے پہلے بتایا بارڈرنگ اس میں ہے، افغانستان کے ان ایریاز میں بھی پولیو کے کیسز ہیں اور اس طرح پاکستان میں بھی ہیں۔ دوسری وجہ جو بلوچستان میں کچھ کیسز اس سال آئے، ایک ہی ایریا سے بہت سارے کیسز آئے، کیونکہ اگر کسی وجہ سے کیمپین نہیں ہو رہی تھی سیکیورٹی کی وجہ سے، یا کچھ والدین نے انکار کیا، جیسے میں اگزامپل دوں گا قلعہ عبداللہ، یہ اس سال وہاں پر 6 کے قریب کیسز آئے، تو اب ایک ہی ایریا میں کیسز آنا ایک یونین کونسل کے اندر وہ ایک کنسرننگ ایشو تھا ہمارے لیے، کیونکہ ایک تو سیکیورٹی وجوہات کی وجہ سے کچھ کیمپینز وہاں پہ سکسیسفل نہیں ہوئی، اور پیرنٹس نے بھی کچھ ایریاز میں انکار کیا، تو یہ پولیو جو ہے دوبارہ ایمرج ہوا۔ اب ڈسٹرکٹ کا جو گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ مل کے اور پروونشل لیول پر فل اس کے ساتھ ہم جا رہے ہیں، اور ہر کیمپین میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان ایریاز کو جس کو ہم ہائی رسک ایریاز کہتے ہیں اسپیشلی ٹارگٹ کریں جہاں پہ ہمیں ایشوز آ رہے تھے۔ اچھا ضیاء الرحمان صاحب یہ بھی بتائیے گا، کیونکہ تواتر کے ساتھ یہ خبریں آتی ہیں کہ فلاں علاقے کے اندر پولیو ٹیم پر حملہ ہوا ہے، پولیس اہلکار اس میں جاں بحق ہو جاتے ہیں، سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے کیا چیلنجز ہیں اور ان سے نمٹنے کے لیے آپ لوگوں کی اسٹریٹجی کیا ہے؟
جی یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کیونکہ پولیو ورکرز ڈور ٹو ڈور جاتے ہیں جو بچوں کی صحت کی خاطر جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اس میں یہ کہ پولیو کا خاتمہ بھی بہت ضروری ہے، ایک نیشنل ایجنڈا بھی ہے، اور اس وقت ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ پاکستان پولیو کا خاتمہ کرے. ہر سال ہمارے لوگ جاتے ہیں حج پر، وہاں پر بھی سعودی گورنمنٹ ان کو ویکسینیٹ کرتی ہے، تو یہ انٹرنیشنل ایک ایشو ہے. اب اس کو میک شور کرنے کے لیے کہ ہر جگہ پر ایکسیس پاسبل ہو، ہمیں سپورٹ حاصل ہے پاکستان کے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی. ہر پولیو کیمپین میں جیسے اب جو کیمپین ہو رہی تھی تقریباً 70,000 سے زائد جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اہلکار ہیں وہ ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں پولیو ورکرز کے ساتھ ایک ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنے کے لیے، وچ از ویری انفارچونیٹ کہ اگر آپ کے ڈور اسٹیپ پر پولیو ورکرز آ رہے ہیں اور آپ ہی کے بچوں کی صحت کی خاطر آ رہے ہیں اور ان پہ اٹیک ہو رہے ہیں، تو اس کو بچانے کے لیے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ ہم بھرپور اس کے ساتھ اشتراک کے ساتھ کام کر رہے ہیں. کوآرڈینیشن ہو رہی ہے فل لیول پر، نیشنل لیول پر بھی اور پروونشل لیولز پر بھی. کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے جہاں پر یہ ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کیا جا سکے، جہاں سیکیورٹی کی ضرورت ہے سیکیورٹی پرووائڈ کی جا سکے، اور جہاں پر پیرنٹس کو کوئی ایشوز ہیں تو جو لوکل انفلوئنسز ہیں ان کی سپورٹ کے ساتھ ہم ان کو کنونس کر سکیں. اچھا ضیاء الرحمان صاحب یہ بھی بتائیے گا عالمی برادری کس حد تک تعاون کر رہی ہے، اور کیا آپ لوگ اس سے مطمئن ہیں جو پاکستان میں پولیو کے وائرس کے خاتمے کے لیے جو تعاون کیا جا رہا ہے؟ جی گورنمنٹ آف پاکستان کی جو اپنی اس وقت توجہ ہے فل اس کے ساتھ، جیسے میں نے بتایا پرائم منسٹر آفس سے لے کر ڈاؤن ٹو ڈسٹرکٹ کمشنرز لیول اوور سائٹ کی جا رہی ہے، اور عالمی جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ بھی اس چیز کو بہت قریب سے دیکھ رہی ہے، اور ہمارے ساتھ ان کا تعاون جاری ہے. 1994 سے جب سے پاکستان میں پولیو کیمپینز چل رہی ہیں، انٹرنیشنل کمیونٹی اس میں جو ہے بھرپور تعاون کر رہی ہے. انٹرنیشنل آرگنائزیشنز جیسے یونائٹڈ نیشنز کی آرگنائزیشنز ہیں، یونیسیف، WHO بھرپور طریقے سے اس میں تعاون کر رہی ہیں. اچھا ضیاء الرحمان صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ کچھ حد تک لوگ یہ بھی کہیں گے کہ ظاہر سی بات ہے اگر کیسز کی تعداد بڑھ رہی ہے یا کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر اویئرنیس کا مسئلہ ہے تو کہیں نہ کہیں لوپ ہولز موجود ہیں. کیا آپ نے نشاندہی کی ہے یا پھر ان لوپ ہولز کو جو ہے وہ کور اپ کرنے کے لیے کوئی اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ جی بہت حد تک ہم نے اس پر کام کیا ہے. لوگوں کو ریلیجس بنیادوں پر کچھ مسٹرسٹ تھے، ٹھیک ہے، جس کے لیے ہم نے ہر سال علماء کانفرنسز کی. انفیکٹ لاسٹ ایئر ایک بہت بڑی نیشنل لیول کی علماء کانفرنس ہوئی جس میں ملک بھر سے علماء نے شرکت کی. اس سال ہم نے خیبر پختونخوا میں ایک ریسنٹلی 2 مہینے پہلے علماء کانفرنس کی ہے. تو جو ریلیجس بنیادوں پر اگر کسی کے کنسرنس تھے وہ ایڈریس ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے. اس میں علماء کا جو ہے تعاون بھرپور طریقے سے شامل ہے، اور پولیو جو ہے ایک 2 قطروں کی صرف کہانی نہیں ہے. اس میں صحت، اگر آپ جو کمیونٹی ہے اگر صفائی کا خیال رکھتے ہیں تو کافی حد تک ہم پولیو سے جو ہے اس سے نجات حاصل کر سکتے ہیں. صفائی ہو گئی، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو روٹین امیونائزیشن ہے اگر پیرنٹس اس کو انشور کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی جو صحت کے معاملات ہیں اگر اس پہ توجہ دی جائے تو کافی حد تک پاکستان سے پولیو ختم ہو سکتا ہے. اچھا ضیاء الرحمان صاحب کچھ اطلاعات اس طرح کی بھی آتی ہیں، خبریں اس طرح کی آتی ہیں کہ اگر کسی بچے میں پولیو وائرس پایا گیا ہے تو اس بچے نے پہلے سے ویکسین پی رکھی ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ پولیو وائرس کا شکار ہوا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ جی دیکھیں نا، اس وقت 70% سے زائد پاکستان کے ایریاز میں پولیو جو ہے سیمپلز پازیٹیو آ رہے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ ہمارے انوائرمنٹ میں اس وقت پولیو موجود ہے تقریباً 70% سے زیادہ ایریا میں. اب ہر کیمپین میں ہم اس لیے زور دے رہے ہیں کہ 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو بار بار ویکسینیشن لینی چاہیے. سم ٹائم پیرنٹس کہتے ہیں کہ ابھی 2 مہینے پہلے کیمپین ہوئی ہے اس میں ویکسینیشن ہوئی ہے تو دوبارہ کیوں ہو رہی ہے؟ دوبارہ ہونے سے فائدہ یہ ہو رہا ہے جو بار بار ویکسینیشن سے کہ اگر پولیو وائرس اٹیک بھی کرتا ہے تو پیرالیسس نہیں ہوتے، جو معذوری ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی. جہاں پہ بچوں نے بالکل ویکسینیشن نہیں کی ہوتی ان کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ پیرالائز ہو جائیں، اور روٹین امیونائزیشن نہ ہو تو اور زیادہ مزید خطرہ ہوتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ پنجاب ہو گیا، AJK ہو گیا، یا گلگت بلتستان ایریاز میں پیرنٹس نہ تو ریفیوز کرتے ہیں پولیو ورکرز کو، نہ ویکسینیشن کو، اور نہ اور زیادہ توجہ دیتے ہیں روٹین امیونائزیشن کے اوپر. اس کی وجہ سے ان ایریاز میں پولیو وائرس کی سرکولیشن بہت کم ہے اور کیسز نہیں آتے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ضیاء الرحمان صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا اور پولیو کے حوالے سے اتنی مفصل گفتگو کی ہے. اور اسی کے ساتھ اپنے میزبان
मोहम्मद अली अब्बास को दीजिए इजाज़त। मुल्क में इंसदाद पोलियो मुहिम जो है वो जारी है और किसी हद तक वालिदैन के ऊपर भी जो है वो ये ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो अपने बच्चों को इस ताउम्र माजूरी से बचाने के लिए अपना किरदार अदा करें। लेकिन तशवीशनाक बात यह है कि मुल्क में अब भी कुछ इलाके ऐसे मौजूद हैं जहाँ पर अवेयरनेस की कमी है। आलमी बरादरी की जानिब से भी इस पर तशवीश का इजहार किया जा रहा है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी हद तक मामलात हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर ये मुहिम जारी और सारी है तो इसमें आवाम का भी किरदार अदा करना ज़रूरी समझा जाता है। इसी के साथ अपने मेज़बान अली अब्बास को दीजिए इजाज़त। सेहत ने साथ दिया और ज़िंदगी ने वफा की, तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।